واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ایک نبی اور ایک ایماندار شخص کے طور پر آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی ہیں۔ آپ دنیا کے پہلے وہ انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا ایجاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی تو اس وقت دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، تو لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ ان دنوں جو لوگ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لے آتے، مشرکین ان پر ظلم شروع کر دیتے، تو اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ بابل سے مصر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے مصر میں آباد ہونے کے بعد بہت سی اسکل سیکھی، نالج گین کی اور بہت ڈیولپمنٹ کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس میں مہارت حاصل تھی۔ ان دنوں مشرکین اکثر حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم پر جنگی حملے کیا کرتے تھے، تو ان سے نمٹنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہتھیار بنائے اور ان سے جنگیں لڑیں۔ اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کے وہ پہلے انسان بنے جنہوں نے ہتھیار ایجاد کیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ ہمیں اسلامی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی اس آیت سے کیا مراد ہے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ تو ابی بن کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، پوری دنیا میں لوگ روزانہ جتنے بھی نیک اعمال کریں گے اس سب کے برابر میں تمہیں روزانہ اجر عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انعام کا سنا تو بہت خوش ہو گئے اور سوچا کہ اگر کسی طرح سے میری عمر بڑھ جائے تو مجھے یہ اجر زیادہ مل پائے گا۔ ان دنوں حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک فرشتے سے دوستی تھی۔ آپ نے اس فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ میری موت ایک لمبے عرصے تک کے لیے روک دے تاکہ میں زیادہ زندہ رہ کر زیادہ اجر حاصل کر سکوں؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس چلے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے پروں پہ بیٹھ کے موت کے فرشتے کے پاس چوتھے آسمان پہ چلے گئے۔ فرشتے نے چوتھے آسمان پہ پہنچ کر حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر حضرت اسرائیل یعنی موت کے فرشتے سے کیا۔ تو موت کے فرشتے نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ وہ اس وقت میرے پروں پہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم آیا تھا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کر لوں، تو اس لیے میں حیران تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پہ کیسے قبض کروں گا جبکہ وہ تو زمین پر ہیں۔ اور اس کے بعد موت کے فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی۔ اسلامی روایت کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں دو اور جگہوں سے بھی معلومات ملتی ہے، ایک سومیرین سویلائزیشن سے ملی ہوئی ٹیبلٹس اور دوسری تورات کا ایک گمشدہ حصہ جسے بک آف ایناک بھی کہا جاتا ہے۔ 1947 سے لے کے 1956 کے درمیان ڈیڈ سی کے پاس موجود ایک غار سے تقریباً 800 سے 900 کے قریب پرانے صحیفے ملے۔ یہ وہی صحیفے تھے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، جسے ہم بک آف ایناک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ بک آف ایناک کا شمار تاریخ کی پراسرار ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ یہ تورات کا ایک گمشدہ حصہ تھا۔ اس میں ہمیں انسانیت کا ایک الگ ہی پرسپیکٹیو ملتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ فرشتے تھے جو آسمان سے زمین پہ اتر گئے تھے۔ ان فرشتوں نے زمین میں عورتوں سے شادیاں کی اور پھر جب ان کے بچے ہوئے تو وہ انسان نہیں تھے، وہ جائنٹس تھے۔ ان فرشتوں نے انسانوں کو جادو سکھایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں کی اور جائنٹس کی تعداد دنیا میں بڑھنے لگی اور زمین میں فساد پھیلنے لگا۔ تو خدا نے زمین میں ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے لوگوں کو ایسٹرونومی اور ہتھیار بنانا سکھائے اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنا سکھائی۔ جب ان مخلوقات کے جرائم دنیا میں زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر آسمان سے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کی فوج دنیا میں آئی اور ان کی فوج نے ان مخلوقات کو زمین میں دفن کر دیا۔ کچھ ریسرچرز کے مطابق وہ فرشتے جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے وہ فرشتے نہیں بلکہ ایلینز تھے۔ Enoch calls them in the English version guardians of the sky or watchers of the sky. In the German version, they are called angels. No, it was simply another time. Now we have a new time. Now we must translate it with new words.
change the word of angel, trash it out and write extraterrestrial. لیکن آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بک آف اینوک پر آپ نے آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بک جب لوگوں میں عام ہوئی تو اس میں کافی ساری چینجز کی جا چکی تھی۔ تو اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جتنی بھی باتیں بالکل شیورٹی کے ساتھ پتہ ہیں وہ صرف قرآن اور حدیث میں ہی موجود ہیں۔